ایک ایسا سبجیکٹ ہو گیا کہ ہر جماعت اپنے اپنے سیاسی اور جماعتی نظریے کے آئینک سے اس مسئلے کو دیکھ کے ایسا پیش کر رہی ہے کہ اس انٹالرنس کے مسئلے میں کیسے سیاسی مفادات حاصل کیے جائیں، اور بالخصوص آج سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اور مجھ کو گفتگو کرنا ہوگا اور حالات کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ مستقبل کے دائرے عمل کو ترتیب دے سکے اور منزل کم سے کم ہم نہ پہنچے تو آنے والی نسلیں اپنی منزل تک پہنچے اور بابری مسجد اسی مقام پر آنے دو۔ وقت مختصر ہے اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا میرے بھائی کہ بابری مسجد ہندوستان کی آزادی سے پہلے جب کوئی ہندوستان کوئی ملک کا تصور نہیں تھا، کوئی بھارت نہیں تھا، کوئی انڈیا نہیں تھا، مختلف چھوٹے چھوٹے حکومتیں تھیں، رجواڑے تھے اور کہیں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہاں کے سماجی شرازے کو بکھیرنے کے لیے یہاں کی گندی جنگی تہذیب اور کلچر اور سویلائزیشن کو تباہ کرنے کے لیے مسئلہ اٹھایا گیا کہ رام جنم بھومی، اور تاریخی سطح پر آج ہندوستان کے ہندو فاسسٹ ذہن رکھنے والے تمام مورخین کو یہ چیلنج کیا گیا کہ پہلے یہ ثابت کر دو کہ رام جنم بھومی کہاں تھی، رام جنم بھومی کسے کہتے ہیں، اور رام جنم بھومی کب ہوئی، رام پیدا کب ہوئے۔ ہندو مت کے اعتبار سے، ہندو مذہب کے اعتبار سے رام کی پیدائش کم سے کم 10,000 سال پہلے ہوئی۔ ایک سنجیدگی کی گفتگو ہے، کسی مذہب پہ تنقید کرنا یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہ میرا مقصد ہے، نہ میں جس مذہب پہ چلنے والا میرے مذہب کا مقصد ہے۔ بہرحال یہ رام جنم بھومی کا فتنہ، اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ 60 سال سے مسلمانوں نے بابری مسجد میں نماز نہیں پڑھا، اور کچھ ایسے منافقین بھی ہیں کہ علماء کی شکل میں، مولانا کی شکل میں بھی آ کے یہ مشورے دے رہے ہیں کہ بابری مسجد کا مسئلہ مسلمان بھول جاؤ، اس لیے کہ 60 سال سے مسلمان 70 سال سے نماز نہیں پڑھا۔ عجیب و غریب مذاق ہے، قانون کے نام پہ ایک طرف قانون نافذ کیا جاتا، اور ایسی ہی دسمبر 29 1949 کی رات ایک مسجد میں مورتیوں کو پھینک دیا جاتا، پھر وہاں قانون نافذ کیا جاتا، کلیکٹر کی پابندی لگائی جاتی، مسجد کو مقفل کیا جاتا، ایک فتنہ پیدا کیا جاتا، اور یہاں پہ جو فاسسٹ نظریے رکھنے والے ویر ساورکر اور گولوارکر کی اولادوں نے اس ملک کو ایک تباہی کے دہے پہ لایا اور رام جنم بھومی کا نعرہ دیا۔ مسلمان اس ملک میں آزادی کے لیے جدوجہد کرا، 18,000 علماء کی شکل میں جام شہادت دیا۔ ہمارے اسلاف نے انگریزوں کی ظلم و بربریت کے خلاف جہاد کا نعرہ دیا، انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے، ہم کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو عالمی سطح پہ حالات ہیں، یہود و نصارہ کی ایک اٹوٹ کڑی ہندوستان میں RSS ہے، اور یہ RSS وہی کام کر رہی ہے جو آج ساری دنیا میں یہودیوں کی طاقت کا جو ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کی ایک کڑی ہندوستان میں ہے، اور پھر مسلمانوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے، فرقہ پرست ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ گزشتہ 60 سال میں مسلمانوں نے حب الوطنی کا نمونہ پیش کیا۔ جب جب ملک پہ خطرہ آیا تو ہم نے اپنے جانوں کو نثار کیا، انسانیت کی بہترین مثالوں کو ہم نے پیش کیا اس ملک میں، تہذیب کو، تمدن کو ہم نے فروغ دیا، اخلاق کو ہم نے فروغ دیا، انسانیت کو ہم نے فروغ دیا۔ اور پھر آج آپ غور کیجئے کہ بابری مسجد کے مسئلے میں آج انٹالرنس کی بحث کی جا رہی ہے سارے ملک میں، کہ مادہ برداشت کم ہونے لگا ہندوستان کے سماج میں۔
آج یہاں کی عوام میں مادہ جو برداشت کا ہے وہ کم ہوتا جا رہا اور یہ ملک کے لیے خطرہ ہے. یہ وہ لوگ نعرہ دے رہے ہیں اس ملک میں آج جو 60 سال کانگریس کی حکومت میں اس RSS کو تناور درد بنایا. وشو ہندو پریشد کو اگر کسی نے جنم دیا جو ڈاکٹر کرن سنگھ نے دیا, آج وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. آج پارلیمنٹ میں 26 نومبر کو کانسٹیٹیوشن ڈے منایا گیا. کانسٹیٹیوشن آئین 26 نومبر 1948 کو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی تھی اور اس اسمبلی نے اس آئین کو ترتیب دیا. ڈاکٹر امبیڈکر اور اس کمیٹی میں مختلف لوگ تھے. اور پھر آج پارلیمنٹ میں آپ لوگ غور کیجئے انٹالرنس کہاں سے شروع ہوتا ہے اور انٹالرنس کی وجہ کیا ہے. اس وجوہات پہ گفتگو نہیں بلکہ ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی اس ملک میں ایک دہشت گرد نظریے کی بنیاد پہ گزری, جس نے گجرات میں 25,000 مسلمانوں کو شہید کیا اور بلا واسطہ یا بلا واسطہ اس ملک کے ایک بڑے ہندو اکثریتی طبقے کو گمراہ کیا گیا. کانگریس کے منم راج کرپشن سے تنگ ہندوستانیوں نے ایک الٹرنیٹ کے طور پہ کسی پارٹی BJP کو ووٹ دے دیا تو اقتدار حاصل کیا. وہ آج پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ڈے ہم مناتے ہیں, ہم بڑے سیکولر ہیں. جس شخص نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس ملک میں رام کے معاملے میں ہم ہندوستان کے آئین کو نہیں مانتے, کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, یہ نعرہ کس نے دیا تھا؟ اسی BJP نے دیا تھا. اسی BJP کے سنگ پریوار نے دیا تھا, وشو ہندو پریشد نے دیا تھا, ہندو مہا سبھا نے دیا تھا, ہندو واہنی نے دیا تھا, شیو سینا نے دیا تھا, بال ٹھاکرے نے دیا تھا, تکوڑیا نے دیا تھا, اما بھارتی نے دیا تھا. لیکن ہندوستان کا کسی مسلمان نے یہ نعرہ نہیں دیا کہ بابری مسجد کے مسئلے میں ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, ہندوستان کے آئین کو نہیں مانتے. ہم نے ہر تاریخ کے ہر دور میں یہی اعلان کیا کہ ہندوستان کا مسلمان قانون کا پابند ہے. ہم ہر اس قانون کو مانیں گے جو قانون کی روح کے مطابق ہندوستان میں انصاف کرے گا, عدلیہ انصاف کرے گا. لیکن ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جب بحث ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ انٹالرنس کمیونسٹ پارٹی اٹھتی ہے, اپنے نظریے کی بنیاد پہ اپنے مفادات کی بات کرتی ہے. بابری مسجد کے اس ناانصافی اور انٹالرنس کی بات نہیں کی جاتی. کانگریس کے راہل گاندھی اٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں, لیکن ہندوستان میں ہونے والے 60 سال میں 60 فسادات میں کوئی گفتگو نہیں کرتا. بابری مسجد کی شہادت میں گفتگو نہیں کرتا. بابری مسجد کے اس الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ میں ہونے والے آستھا کی بنیاد پہ انٹالرنس اور ایک طرفہ مذہبی نظریے کی بنیاد پہ, فرقہ پرستی کی بنیاد پہ جو فیصلہ کیا گیا اس پہ گفتگو نہیں کی جاتی. ارے سب ہو گئے تھے جو سب سے بڑے دعوے دار تھے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہونے کا, مجلس اتحاد المسلمین کے صدر MP کی حیثیت سے جو کچھ بھی ہے. ساری تقریر آپ غور سے دیکھو کہ آج واٹس ایپ بھیجا جا رہا ہے, ساری دنیا کو باور کیا جا رہا ہے کہ میں نے ایک بہترین تقریر کیا. تقریر کا مقصد کیا ہے اور تقریر کا مفہوم کیا, اس کا جائزہ لیجیے تو بتاؤ اس تقریر کے اندر ہندوستان میں سب سے بڑی ناانصافی اور قانون کے دھجیاں اڑائی گئی, قانون کی عصمت ریزی ہوئی ہندوستان میں. تو سپریم کورٹ اعلان کر رہا ہے کہ بابری مسجد کی حفاظت ہندوستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ یہ اعلان کر رہا ہے اور آرڈر دے رہا ہے کہ ہندوستان میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بابری مسجد کی حفاظت کرے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سنگ پریوار یا آتنکوادی لوگ ہندوستان میں آج وہ انسانیت کی بات, قانون و آئین کی بات ہم کو سکھا رہے. LK اڈوانی نے اعلان کیا تھا کہ اس ملک میں رام سے بڑھ کے آئین نہیں ہے, وہ ٹیررسٹ نہیں, میں ٹیررسٹ ہوں, اس لیے میں قانون کی بات کر رہا ہوں. سارے ملک میں نظریہ بنا دیا گیا کہ جو بابری مسجد کے لیے آواز اٹھائے گا وہ ہندوستان میں فرقہ پرست مسلمان, جو بابری مسجد کے انصاف کے لیے آواز اٹھائے گا وہ ٹیررسٹ, جو بابری مسجد کے لیے دعا کرے گا وہ ٹیررسٹ, بابری مسجد کے لیے اجلاس منعقد کرے گا وہ ٹیررسٹ. اس طریقے کا ماحول ذرائع ابلاغ کی جانب سے بنایا گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے, حقانیت ہے میرے بھائی. تاریخ کے ہر دور میں کافر سے زیادہ خطرناک و مضر ملت اسلامیہ کے لیے منافقین رہے, یہ تاریخ ہے. اور تاریخ دہراتی رہی کہ کبھی رابطہ کمیٹی کے نام پہ مسلمانوں کو یہ باور کیا گیا کہ ہندوستان میں ایک آواز اٹھی ہے جو بابری مسجد کا تحفظ کریں گے. آج اتحاد کی بات کرنے والوں میں ان
ذمہ دار حضرات سے مخاطب ہوں جو آج تائید کرتے ہیں الیکشن میں اتحاد کے نام پہ ووٹ دو، ایک جماعت ہے ووٹ دو، اس وقت اتحاد مر گیا تھا یا اتحاد کو سانپ سونپ گیا تھا کہ رابطہ کمیونٹی کی دھجیاں اڑا دی گئی سنگھ پریوار اور آر ایس ایس کی سازش کی بنیاد پر؟ نرسمہا راؤ کی وہ برہمن سیاست نے رابطہ کمیٹی میں درار ڈالا اور ڈالنے والے کون تھے اس کا نام بتاؤ، پھر آج اتحاد کی بات کرو۔ ایسے ہی حالات رہے، سپریم کورٹ کا ایک طرف آرڈر رہا، کار سیوا کے نام پہ سارے ہندوستان میں دہشت گردوں کی ٹیم دہشت گردی مچاتی رہی، گاؤں گاؤں شہر شہر قریا قریا ہر کونے کونے میں خون کی ہولی کھولی گئی اور معصوم و مظلوم مسلمانوں کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر اس ملک میں انٹالرنس کی بات بحث ہو گئی کہ انٹالرنٹ کون ہے، جذباتی کون ہے، مادہ برداشت کس میں کم ہو گیا؟ ارے ہندوستان میں جب تک مسلمان سیکولر ہے یہ ملک سیکولر ہے، جب تک ہندوستان میں ہندو سیکولر ہے ہندوستان سیکولر ہے۔ آر ایس ایس کی کوشش ہے کہ ہندوستان میں اکثریت کی طبقے کو گمراہ کر کے فرقہ پرستی کی طرف لایا جائے، لیکن ہم نے تاریخ کے ہر دور میں اچھے رشتوں کو پالا بڑھایا اور ہم کسی ہندو کو اپنا دشمن نہیں مانتے، اس لیے کہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے کہ جب ہم کیرلا کی سرزمین پہ آئے تو مپلا کے نام پر ہم نے اسلام کی تبلیغ کیا، ہم نے انسانیت کو اللہ کی راہ میں بلایا اور جو لوگ قریب آئے جو سمجھے وہ کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گئے، جو نہیں سمجھے وہ انسان کی طور پہ ہم نے سماجی برابر تعلقات رکھے، گنگلی جمنی کو تیار کی، تہذیب کو تیار کیا۔ آج ہندوستان میں مسلمان کسی ہندو کا دشمن نہیں ہے، آج ہندوستان میں مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ ہندو کا قتل عام ہو یا کسی ہندو کو مارے، لیکن اس ملک میں جو آر ایس ایس ہندوستان میں فرقہ پرستی چلا کے مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتی ہے، ہندوستان میں مسلمان اس آر ایس اس کا دشمن ہے، آر ایس ایس کے خلاف ہے۔ اب آئین کو بدلنے والے، ہندو راشٹر بنانے والے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوا تو کسی پارٹی یہ نہیں کہا کہ ہندوستان میں 10 لاکھ شاخائیں چل رہی ہے، پریڈ چلایا جا رہا ہے، ہتھیار بانٹا جا رہا ہے اور ہتھیار چلانے والوں پہ پابندی لگائی نہیں جاتی، ملک کو خطرہ نہیں ہو رہا، کوئی پارلیمنٹ میں کسی سیاسی جماعت کے کسی رہنما نے نہیں کیا۔ اور کم سے کم ارے آپ تو بولنا تھا پارلیمنٹ میں، نہیں، آر ایس ایس کا نام نہیں لیے، 5 منٹ کی تقریر میں لفظ آر ایس ایس ہے ان کی، اور آر ایس ایس کی 70 سال کی دہشت گردی کو اس ملک میں اس شخص نے آواز اٹھایا پارلیمنٹ میں، تو میں یہ شہر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 منٹ کی تقریر میں ایک بار آر ایس ایس کے ٹیررزم کے خلاف آواز نہیں اٹھی۔ اس ملک میں انٹالرنس ہے تو آر ایس ایس ہے۔ آج کس کا ایجنڈا ہے بھائی؟ اس ملک میں موہن بھاگوت کا ایجنڈا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائے۔ ہندو راشٹر بنانے کے معنی یہ ہے کہ یہاں کے سیکولر کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جائے، سیکولرزم کو ختم کر دیا جائے، مذہبی حکومت کو قائم کیا جائے، برہمنوں کی حکومت کو قائم کیا جائے، ہندو راشٹر بنایا جائے۔ یہ آر ایس ایس ہے کیا بھائی؟ آر ایس ایس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب جس سے وہ بولتا ہے کہ آر ایس ایس راشٹروادی سوئم سیوک سنگھ ہے، جس کی اردو اور انگلش میں اگر معنی مفہوم نکالے تو آر ایس ایس راشٹریہ سیوک سنگھ، ملک کے لیے خدمت کرنے کے لیے تنظیم کا نام آر ایس ایس۔ لیکن آر ایس ایس کے اگر اصلی معنی جاننا ہے تو یہی ہے کہ ریسٹوریشن آف سوشل سپریمیسی۔ اس ملک میں سماجی برتری جو ہندو مت میں ہے، ہندو کاسٹسٹ نظریہ جو ہے، اس نظریے کو برہمنیکل آرڈر میں لانے کے لیے ہندوستان میں آر ایس ایس چلائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہندو اس بات کو سمجھ رہا ہے اس ملک کے اندر اور اعلان کر رہا ہے کہ بہار کے الیکشن میں ہندوتو سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو میری کاسٹ آئیڈینٹی ہے، میں یادو کے نام پہ، بھومیار کے نام پہ، میں ایس سی ایس ٹی کے نام پہ ووٹ دوں گا، لیکن بی جے پی کو ہندوتو کے نام پہ ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ ہندوستان کا ہندو نے فیصلہ کر کے دکھایا کہ اس ملک میں ہندو مسلمان کا جھگڑا نہیں، بلکہ ہندو مت میں اعلیٰ ذات اور نیچی ذات کا جھگڑا ہے، جو شناخت کے لیے اور مفادات کے لیے، سماجی انصاف کے لیے لالو پرساد اور نتیش کمار کی شکل میں اس ملک میں امت شاہ اور نریندر مودی کو ہرا کے بتا دیا کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمان کا جھگڑا نہیں، بلکہ اس ملک میں سماجی برتری کا جھگڑا ہے۔ پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشن ڈے 26 نومبر کو منایا گیا اور
نریندر مودی کا یہ اعلان ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ مقدس کتاب ہے ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لیے. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. یقیناً ہندوستان کا آئین و دستور ہمارے لیے مقدس چیز ہے, مقدس کتاب. لیکن ہم نے تو اس کی دھجیاں نہیں اڑائی. کبھی ہندوستان سے ہم نے کبھی دھوکہ نہیں کیا. اور ہمارا ایمان ہے حب الوطنی من الایمان, ایمان کا اعلیٰ حصہ ملک سے محبت اور ملک کی وفاداری ہے. ہم نسل در نسل ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ سکھایا تھا, ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سکھائیں گے کہ حب الوطنی من الایمان, ملک سے وفاداری ایمان کا اعلیٰ حصہ ہے. اب الہ آباد ہائی کورٹ میں ججمنٹ ہوا میرے بھائی. بابری مسجد کی طویل داستان ہے کہ بابری مسجد شہید ہو گئی. نرسمہا راؤ کی کوشش جاری رہی کہ نرسمہا راؤ کی یہ سازش تھی کہ بابری مسجد کا مسئلہ رام مندر بنا کے ختم کر دیں. اس نے 24 جنوری 1993 ایک اجلاس بلایا کیبنٹ کا, اور اس کیبنٹ کے اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ کیبنٹ یہ ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ بابری مسجد کی کھدوائی کے ذریعے ہم یہ تحقیق کر لیں کہ بابری مسجد کے نیچے کوئی مندر تھی. سنجیدہ گفتگو ہے, لاجیکل ریزننگ کی بات ہے. ہم تو کوئی جذبات کی گفتگو نہیں کر رہے, کسی کے مذہب کو گالی نہیں دے رہے, ہم کسی کے بھگوانوں کے تعلق سے کچھ کہنا نہیں چاہتے. لیکن اس ملک میں کوئی انصاف باقی رہے گا. کوئی وجوہات کی بنیاد پہ, کوئی شواہد کی بنیاد پہ, کوئی دستاویزات کی بنیاد پہ گفتگو ہوگی, یا صرف جاریت کی حکومت چلے گی, تو پھر جاریت اس ملک میں اتنے آتنکواد کو پیدا کرے گا, ٹیررزم کو پیدا کرے گا, دہشت گردی کو پیدا کرے گا. نرسمہا راؤ نے اس ریزولوشن کو ہندوستان کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما کی طرف روانہ کیا کہ ایز اے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی اس ملک کی صدر جمہوریہ کا اختیار ہے کہ وہ آرڈر دے اور کھدوائے. اور میں سلام کرتا ہوں اس شخصیت کو جس کا نام ڈاکٹر شنکر دیال شرما تھے. بڑے قابل ترین شخص تھے, ہندوستان کے بیرسٹر تھے, وہ بھی ایک بیرسٹر تھے, اور تہذیبی سطح پر, سماجی سطح پر, علمی سطح پر انہوں نے اپنا مقام پایا اور نام لکھا تاریخ میں. انہوں نے اس نرسمہا راؤ کے اس ریزولوشن کا انکار کیا اور کہا کہ میں اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا, اس میں قانونی مشورہ کروں گا اور سپریم کورٹ کے ججوں سے مشورہ ہوا. بھائی غور کیجئے, کہاں ہیں آج بڑی بات کرنے والے, مسلم قیادت کی بات کرنے والے؟ آؤ لندن میں لنڈن ہی میں پڑھ کے بیرسٹریٹ آنے والے آج کی تاریخ تک اس مدے پہ بحث کرنے کے لیے تیار نہیں. الیکشن کا جو بھی نتیجہ ہوا ہوگا, لیکن اللہ کا کرم ہے ہم نے ہر قدم پر ان سے سوال کیا اور سوال کا آج تک جواب نہیں ملا. ہم نے ان کو مکہ مسجد میں دعوت دیا, آؤ ممبر رسول میں گفتگو کے لیے راہ فرار اختیار کیے. ارے یہودیوں کے ٹی وی چینلوں کی طرح تم ٹی وی کا چینل چلا رہے, آؤ ٹی وی چینل پہ مباحثے کے لیے. لیکن ہمت نہیں, یہ دو بھائیوں میں ہمت نہیں کہ ٹی وی چینل پہ کہیں. اگر ایمان کا 40واں حصہ بطور زکات و خیرات میسر ہے ان دو بھائیوں میں, تو کبھی آؤ 4 ٹی وی چینل پہ تمہارے تحریک کے کسی کارکن سے گفتگو کرو اور پھر قوم فیصلہ کر دے گی کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے. پھر سپریم کورٹ کے ججوں نے 13 رکنی بینچ نے جسٹس وینکٹاچلیا چیف جسٹس کی قیادت میں ایک تاریخ ساز ہندوستان میں فیصلہ دیا, اور یہ فیصلہ ایڈوائزری ججمنٹ تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو کہ کسی ملکیت کا فیصلہ کھدوائی کی بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے زمین کی سطح کے نیچے صدیوں سال, ہزاروں سال پہلے جو چیز تھی, سائنٹیفکلی کوئی چیز قائم نہیں رہتی, اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ زمین گردش کرتی رہتی ہے, موو کرتی رہتی ہے. اگر ایسا ہوگا تو انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں جو آئین ہے, قانون ہے, اس کے مطابق ایڈورس پوزیشن جو 12 سال اگر کسی مقام پہ قابض ہے وہ وہاں کا مالک بنتا ہے. یہ ہندوستان کا آئین ہے, اور مسلمان 400-450 سال سے بابری مسجد میں عبادت کریں, قبضے قدیم ہے. پھر اس کے بعد شنکر دیال شرما نے نرسمہا راؤ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن 5 مارچ 2005 وہ سازش کو پھر سے پروان چڑھایا گیا. مرلی منوہر جوشی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹر, جس کے ذریعے جس کے ماتحت آثار قدیمہ میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو سازش ہوئی اور مسلمان کہاں.
اور میں آج کسی پہ الزام نہیں لگاتا، کوئی دنیا میں نہیں ہے، اللہ کی ثواب کا اللہ حساب لینے والا ہے۔ رکن پارلیمنٹ تھے، مسلم پرسنل بورڈ کے صدر تھے، بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے صدر تھے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کھدوائی کی بنیاد پہ کوئی ملکیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن 5/5/2003 الہ آباد ہائی کورٹ میں مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگ وشو ہندو پریشد کی درخواست کو قبول کرتے ہیں کہ بابری مسجد کی کھدوائی کی جائے۔ جب یہ آیا تو الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ دو فریق راضی ہے تو کھدوائی کرو۔ آج دنیا میں نہیں ہے مرحوم آدم ملک صاحب ایڈوکیٹ، اس وقت پر آدم ملک صاحب ایڈوکیٹ اور میں نے مسلم پرسنل بورڈ کے صدر رابع حسن ندوی صاحب کو لیٹر لکھا، ڈاکٹر قائم خان صاحب کہ یہ کیسی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ کھدوائی کی بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ مسلم پرسنل بورڈ کے تحت چلنے والی بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار ظفر یاب جیلانی SQR ریاسی لوگوں نے کیسے تیار ہو گئے کھدوائی کے لیے؟ اور خدشہ یہ ہے کہ ہندوستان میں 10,000 سال کی بت پرستی یہ بابری مسجد کی کھدوائی کے ذریعے کہیں سے شواہد پیدا کریں گے۔ جو کل تک قانون کو نہیں مانتے تھے رام کے نام پر، آج ثبوت فراہم کریں گے، شواہد فراہم کریں گے اور بابری مسجد کے تہہ سے کچھ نکال یہ ثابت کر دیں گے کہ بابری مسجد اس مقام پہ بنی جا رہا مسجد۔ اور وہی ہوا جو تحریک نے خدشے ظاہر کیے تھے اور خط لکھا تھا مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داران کو، اخبارات میں آیا، سیاست اخبار میں آیا کہ صدر مجلس بچاؤ تحریک آدم ملک صاحب اور کنوینر ڈاکٹر قائم خان کا مکتوب مسلم پرسنل بورڈ اور بابری مسجد کے نام۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کھدوائی ہوئی، کھدوائی کے بعد یہ باور کیا گیا کہ کہیں سے کچھ توپا نکلا، کہاں سے کیا لا کے رکھے۔ 10,000 سال کی بت پرستی ہے اس ملک میں، شواہد بنائے گئے جس کے پاس کوئی گواہ خانہ شواہد تھے نہ کوئی دستاویزات تھے۔ انہوں نے رام جنم بھومی کے جھوٹے فرائض شواہد کو قلب کیا اور وہ تمام چیز الہ آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی۔ اس کی بنیاد پہ جسٹس شرما اور جسٹس گپتا نے فیصلہ دے دیا کہ ترت یگ میں رام پیدا ہوئے تھے، 15 لاکھ سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل یگ کی بات کرتا ہے ترت یگ میں پیدا ہوئے تھے، آج کل یگ، ترت یگ اور کل یگ میں 15 لاکھ سال کا فرق ہے۔ اور لکھنے والا ہندوستان کا جسٹس شرما یہ لکھتا ہے کہ میری آستھا ہے کہ رام یہاں پیدا ہوئے، میں نے لکھ دیا فیصلہ۔ یہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن ڈے بنانے والے ایوان پارلیمنٹ میں نریندر مودی کے سامنے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک میں اگر انٹالرنس ہے، جوڈیشل انٹالرنس ہے، تو سب سے پہلے اسد الدین اویسی کی ذمہ داری تھی کہ ایوان پارلیمنٹ میں جسٹس شرما اور جسٹس گپتا کے خلاف امپیچمنٹ موشن کا پروسیڈنگز کو آگے بڑھائے، لیکن اسد الدین اویسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ وہی بات ہے، یہ مانا خیز خاموشی، یہ مجرمانہ خاموشی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر یہ انصاف نہیں ملے گا تو یہ ملک اور ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ جس طرح الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد سارے شہر کو، سارے ہندوستان کو فوج میں کی چھوڑی میں تبدیل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کب تک چلے گا سلسلہ؟ انٹالرنس تو وہاں ہے کہ منصف کی حیثیت سے، جج کی حیثیت سے الہ آباد کے اجلاس میں بیٹھ کر مسلمانوں کے مقدمہ تھا ملکیت کا، اس کو پارٹیشن کا مقدمہ بنا کے پارٹیشن کا ججمنٹ دے دیا گیا۔ پرشانت بھوشن ہندوستان کے سب سے بڑے وکیل ہیں، آپ ٹی وی چینلوں میں ان کو دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ آپ پارٹی میں بھی تھے، آج کل آپ پارٹی میں نہیں ہے۔ سب سے پہلا ریاکشن اس شخص نے دیا، بابری مسجد کا فیصلہ آیا 5 منٹ میں، 11 دائیوں ایمانداری ہندوستان میں ہندو مذہب کے لوگوں میں باقی ہے۔ اس نے کہا کہ کل میرا گھر کھودو اور کہیں سے کچھ لا کے ڈالو، ڈال کے نکال کے بولو کہ کرشنا یہاں پیدا ہوئے تھے، میرا گھر کھینچ لیں گے کیا؟ اگر دفاعی کی بنیاد پہ، شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا تو دلی کی جامع مسجد تک جمنا دیوی کا مندر بنے گا، حیدرآباد کی مکہ مسجد، بھاگیہ نگر کی مندر کے لیے کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے خلاف ایوان پارلیمنٹ میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ کہاں ہے اتحاد کی بات کرنے والے بڑے بڑے درسگاہوں سے نکل کے الیکشن میں چلنا نہیں آ رہا، آگے بیٹھ کے حالات کو خراب کرنے والے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو آواز کرو۔ بابری مسجد اللہ کا گھر ہے،
لیکن آج جو انٹالرنس کی بات سارے ملک میں چل رہی ہے، ارے انٹالرنس ارے ہمارے پہ ظلم ہو رہا، پھر ہم انٹالرنس، ہمارا مادہ برداشت کم ہو گیا. ارے جس دن ہمارا مادہ برداشت کم ہو جائے گا تو اس ملک میں RSS کا نام و نشان باقی نہیں. اس ملک کی انٹیلیجنس، اس ملک کے جتنے عہدیدار ہیں، آج مائنڈ سیٹ ہے سیڈیشن. آپ تقریر کرو گے، حق کی بات کرو گے، انکاؤنٹر پہ مارو گے تو سیڈیشن میں بک کر دیں گے. یہ نشانی ہے آغاز ہے اس ملک کے ٹکڑے ہونے کی، کہ جہاں حق کی آواز کو، آزادی کی آواز کو دبا دیا جاتا. آج ہندوستان کے آئین میں آرٹیکل 19 کو ختم کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے. یا آپ ہندوتوا کی دہشت گردی کے خلاف منہ نہیں کھولنا، منہ کھولیں گے تو آپ کو سیڈیشن میں بک کر دیں گے. یہی تو ہوا نا تحریک کے لوگوں کے ساتھ. آدھے انکاؤنٹر پہ آواز کرے، نہیں بول سکتے. کیوں بھائی؟ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ایک MP ہی ہے، میں دکھ کے بول رہا ہندوستان میں آدھے انکاؤنٹر پہ. لیکن حیدرآباد شہر میں جہاں مسلمان MP MLA ہے، یا خود پورا بڑا بازار یا مغل پورے میں گھر کے آدھے انکاؤنٹر اور اسٹیٹ ٹیررزم پہ بات کرنے کا اختیار یہاں پہ مسلمان کو نہیں ہے. یہ ہندوستان ہے، یہ آزادی ہے، یہاں کا آئین ہے. اور پھر یہاں یوم آئین بھی بنا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈے بھی بنایا جا رہا ہے. یہ حالات دن سے مسائل کو پیدا کریں گے. بہرحال آج یہاں جو لوگ حضرات جمع ہوئے، یہ تاریخ ساز اجلاس ہے. یاد رکھو، آج حیدرآباد میں کوئی بڑے سے بڑے جو نام نہاد مذہبی سیاسی شخصیتیں ہیں آج آواز کرنے کا موقع پہ نہیں ہے. مافیا چل رہا ہے حیدرآباد میں. مجلس اتحاد اور مسلمین کے پلیٹ فارم پہ ایک خاندان کا مافیا چل رہا، جو آج ہزاروں کروڑ روپے وقت کی جائیدادوں کے ذریعے لوٹ کھائے. 2 دن قبل ہندو اخبار میں آیا، دا ہندو کے اندر ایک بڑا نیوز آئی، 75% اوقاف کی جائیدادیں ختم ہو گئی. 75%. 2 دن پہلے کا اخبار اٹھاؤ، دا ہندو اخبار اٹھا کے پڑھو، پورے واٹس ایپوں پہ لوگ بھیج رہے تھے. 75%، پیج نمبر 3 پہ ہے، 75% وقت کی پراپرٹیز ختم ہو گئے. جس کی ملکیت کم سے کم 5 لاکھ کروڑ ہے میرے بھائی، 5 لاکھ کروڑ کی جائیداد. اور مسلمان مائنارٹی فائنانس کارپوریشن پہ 10,000 کے لوگ کے لیے واہ، اسکالرشپ کے لیے واہ، جس کے اسلاف نے 5 لاکھ کروڑ کی اثاثے تمہارے لیے چھوڑے. آج 75% جائیداد چلی گئی. اتحاد باقی، اتحاد کے نام پہ قیادت باقی. اگر یہ دلتوں کی، ہریجنوں کی، کسی قوم کی جائیداد ہوتی، حکومتیں گر جاتے، خانہ جنگی ہو جاتی اگر اس کے جائیداد کو لوٹا جاتا. لیکن آج کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا مسلمان، اس لیے کہ آواز اٹھاتے ہی سب سے پہلے یہ مافیا آپ کو ختم کرنے کے لیے اتر جاتا ہے. لائن کو ہٹ. اور حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے وقت جائیداد 1.5 لاکھ کروڑ کی جائیداد. جسٹس BBS راجو کا ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وقت کی جائیداد ہے. ارے کون کرے راجہ شیکھر ریڈی کے ساتھ معاملہ؟ تمہاری قیادت میں 5 لاکھ کروڑ کی اوقات کی جائیداد چلے گئی، پھر بھی تم باقی. بہرحال غور کیجیے، الیکشن جائیں گے. اگر کسی کا نظریہ ہے اقتدار حاصل کرنا ہے تو میں کہوں گا یہ محدود نظریہ ہے. اگر سماج میں انقلاب پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو اس کا حق دلانا ہے، حقدار کا حق دلانا ہے، تو یہ تحریک سے وابستہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک جنگل میں بڑی آگ لگ گئی. ایک بڑی آگ لگ گئی جنگل میں، سارے جانور بھاگ رہے تھے جنگل چھوڑ کے، اور ایک ننھی چیڑی اپنی چونچ میں پانی لیے اس آگ پہ خطرہ ٹپکا رہی تھی. اور ایک کوا بیٹھ کے بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ چوڑی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس جنگل کی آگ کو اپنی چونچ سے ایک خطرہ ڈال کے بجھائے. اس کوے کے ذہن میں آیا، اس چڑی سے پوچھا کہ اے چڑیا، کیا تیرے یہ ایک پانی خطرہ ڈالنے سے کیا یہ جنگل کی آگ بجھ جائے گی؟ چڑی دیکھی اور کہی کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ میرے خطرے سے یہ جنگل کی آگ نہیں بجھے گی، لیکن جو مورخ اس آگ کی تاریخ لکھے گا وہ یہ لکھے گا کہ میں
इस जंगल को आग बुझाने की कोशिश कर रही थी और तू बैठ के तमाशा देख रहा था। हम जंगल की आग अमाल की बुनियाद पर जन्नत का तोहफा देना, कोशिश और अमाल। अब नजरिया बना लो कि कौवे की तरह तमाशबीन शहर में बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक की कोशिश की तरह हम इस जंगल की आग को बुझाने की जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। इलेक्शन का माफिया देशों में इजलास में मैंने कहा कि बूथ लेवल पे कैसे खेलना, कैसा करना, ये बहुत इंशाअल्लाह ताला मैं तहरीक के कायदीन और तमाम कारकुनों के सामने एक तजवीज़ रखूंगा कि सबसे पहले हमको चाहिए कि हम मिल बैठे एक एहतजाज को मुनज़्ज़म करें, ताकि लोग इलेक्शन में, आज मीडिया नहीं आता भाई, सारी दुनिया में मीडिया है, लेकिन पुराने शहर में कोई टीवी चैनल वाला पोलिंग बूथ पे कब्जा होता कोई नहीं आता। उसको अलर्ट करने के लिए हम भी एक इंतजार करते हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने मेरी एक छोटी तजवीज़ है कि आप लोग भी तैयार रहिए। इंशाल्लाह बढ़िया इलेक्शन से पहले धरना चौक पे हो या कहीं वो एक बड़ा एहतजाज रख के बताएंगे कि इंतखाबी धातियों को नहीं रोका जाएगा। आज टीआरएस गवर्नमेंट और मीडिया काम कर रहे, औकात की जजात 50 साल से कौन कौन लूटे, जो हुकूमत रही इख्तिदार में उनके साथ तो वैसी बात लगा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू थे, उनके दर पे राजशेखर रेड्डी थे, उनके दर पे किरण रेड्डी थे, उनके दर पे अब केसीआर के दर पे। अल्लाह का करम है, इख्तिदार हो न हो, रूखी सूखी खा के अल्लाह और अल्लाह की हबीब की मोहब्बत में मजबूत मुसलमानों के हाथ के लिए हम लड़ते। मैं दुआ को हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि परवरदिगार हमारे हालात साथ में, अल्लाह इस काफिले के एक एक फर्द को अपने ईमान पे कायम रखे, इसलिए कि आज ईमानों को खरीदने का धंधा चल, ये औकात के 5 लाख करोड़ की जायदाद गई। हम तो कहते हम इख्तिदार में आ जाएंगे तो एक रुपया, एक 3 लाख करोड़ डाल के निकाल लेंगे। अब एक इंतिमाती छोटी सी आवाज एक नुमाइंदगी कल तक अमजदुल्लाह खान की थी। मैं अल्लाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह 10 से 15 कारपोरेटर रहे, ताकि फिर से एक ताकत उठे और मुसलमानों की हिफाजत के लिए। हमारा और पुलिस का क्या झगड़ा है भाई, पुलिस के आला अहदेदार बोल रहे हैं भाई आप लोग से हमारी नहीं, अल्लाह से इसलिए नहीं जमती कि मुसलमानों के मफादात में तहरीक और तहरीक के कायदे और कारकुन कभी मफाहमत नहीं करते। हमसे अगर ये तवक्को है कि मुसलमानों पे जुल्म होगा और हम खामोश रह जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस और आखिरी खतरे तक हम खामोश नहीं बैठे। तहरीक और तहरीक के कारकुन कभी ना इंसाफी के खिलाफ गिरते पड़ते मुकाबला करेंगे। आखिरी में जब उठ भी नहीं सकेंगे तो आवाज देकर दूसरे को जगा के गिरेंगे जमीन पे। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह रब्बुल आलमीन साजिशों से हिफाजत फरमाए। आज जो ईमान को खरीदने की कोशिश की जा रही है परवरदिगार उनके फरेब से बचाए, अल्लाह एक मकसद पे कायम करे। हमें सोचने और समझने की सलाहियत है, एक दूसरे को समझने की सलाहियत है, एक एजेंडे के तहत हम काम करें। इंशाअल्लाह आप अल्लाह से दुआ कीजिए ये तहरीक कामयाब होगी, इस तहरीक के नुमाइंदे कामयाब होंगे, नौजवान बच्चे उठेंगे और मुसलमानों की क़ियादत करेंगे। ये खानदानियत का, ये मौरसियत का, ये फिरामनियत का खात्मा होगा इस शहर में।
दारुस्सलाम में मुसलमानों की नेक क़यादत आएगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हिफाजत कीजिए, हमारे जमहूरी हुकूक की हिफाजत कीजिए। 6 दिसंबर के दिन मेरी फिर एक बार गुजारिश है कि टोलियों में जमा होकर गाड़ियां लेके सड़कों पे महल्ले वाली सतह पे जिम्मेदार हजरात की जिम्मेदारी है कि मुसलमान बच्चों की काउंसिलिंग करें, वफाओं पे तवज्जो मत दे के यहाँ ये हो गया, सुल्तान शाही में पथराव हो रहा, सैदाबाद बादलपेट में पथराव हो रहा, चारमीनार में पथराव हो रहा। बोलने वाला बोल के निकल जाता गाड़ी पे, सुनने वाले पूरे उस हादसे की तरफ जाते, पुलिस लाठीचार्ज होता। उस दिन दुआओं का दिन है, अल्लाह से रुजू होने का दिन है, अल्लाह को राजी करने का दिन है। अरे जब अल्लाह मुसलमानों से राजी हो जाएगा तो क्या हिंदुस्तान में कोई रोक सकता बाबरी मस्जिद बनने से? तो अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुए, अल्लाह हमसे नाराज है और इस बातिलों के सामने हमारी कुछ शिकस्त हुई, हम अल्लाह को राजी कर लेंगे तो दुनिया में गालिब हो जाएंगे। मेरी गुजारिश है आप तमाम हजरात से कि 6 दिसंबर के दिन बिलखुसूस नौजवान बच्चों से कि गाड़ियां लेके, झंडे लेके, चीख पुकारा, नारे तकबीर, और बिलखुसूस उस इलाकों में जहाँ अक्सरियती तबके के समझदार हिंदू रहते हैं वहां जाके संतोष नगर कॉलोनी में, मादाना पेट में गड़बड़ मत कीजिए, इससे नफरत बढ़ेगी। एहतजाज भी होना तो मुआज़्ज़े से एहतजाज होना, हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ एहतजाज नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, यहाँ के दहशतगर्द हुक्मरानों के खिलाफ, दहशतगर्द आरएसएस के खिलाफ एहतजाज है। मेरी फिर एक बार गुजारिश है कि 6 दिसंबर के दिन अमन अमान को बरकरार रखिए, कोई तशद्दुद की वजह हम न बने, अल्लाह को राजी कीजिए और अल्लाह जिसको सेहत दिया एक दिन का रोजा रखकर अल्लाह को राजी कीजिए। बाबरी मस्जिद के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारी इज्जत को, आबरू और ईमान की निशानी बाबरी मस्जिद उस मुकाम पर कायम हो जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।